رسول اللہ 2.5 گھنٹے کے بعد کیا کپڑا پاک ہو جائے گا؟ بولیے بھائی کلمہ پڑھ رہا ہوں نہیں پاک ہوا تو نوجوان آ کے کہتا ہے جناب شاہ صاحب یہ ایسے پاک ہوگا کہ کپڑا پانی کے ساتھ اور پانی جو ہے کپڑے کے قریب جائے تب جا کے یہ کپڑا پاک ہوتا ہے۔ مولانا ایک کپڑے کو پاک کرنے کے لیے پانی کی صحبت ضروری ہے اور تو کہتا ہے کہ نبی ہے نہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ یزکیہم، میرا نبی تیرے اتنے قریب ہے اتنی تیری جان بھی تیرے قریب نہیں ہے، اتنی تیری جان بھی تیرے قریب نہیں ہے، میرا نبی تیرے قریب ہے اور اتنا قریب ہے تجھے پاک کر رہا ہے۔ لیکن حاضرین محترم ہم ایسے ہی ان چیزوں کو پڑھتے ہیں توجہ نہیں کرتے کس کس چیز کو پاک کیا جاتا ہے۔ جسم کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، دماغ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، نفس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ تینوں چیزیں عام چیزوں سے پاک ہو جاتی ہیں۔ جسم کو پاک کرنے کے لیے پانی ہے، قلب کو پاک کرنے کے لیے روحانیت ہے، ذہن کو پاک کرنے کے لیے طریقت ہے۔ لیکن یا رسول اللہ یہ جو نفس ہے یہ تو حرام زنی ہے، یا رسول اللہ اس کو پاک کیسے آدمی کر سکتا ہے؟ کوئی شخص سمجھے نا تو دیکھیں کہ آپ کتے کو پاک کرنا چاہتے ہیں، کتا پاک نہیں ہوتا۔ آپ گدھے کو پاک کرنا چاہتے ہیں، لوگ تو گدھوں کے گوشت کھا رہے ہیں، ان کو پاک کرنا چاہتا ہے، پاک نہیں ہو سکتا۔ علماء فرماتے ہیں اس کی ایک صورت ہے کہ اگر وہی کتا یا وہی گدھا اگر نمک کی کان میں چلا جائے وہاں مر جائے اور نمک کے ساتھ مل جائے تو وہ گدھا بھی پاک ہو گیا، وہ کتا بھی پاک ہو گیا۔ کہا نفس پاک ہونے والی چیز نہیں تھی، لیکن میرے نبی کی بارگاہ میں جب مومن آیا تو اللہ کے حبیب نے خوف الہی سے اور عشق مصطفیٰ سے اس کی کیفیت کو ایسے بدلا کہ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس قدر بدلا کہ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ لیکن اس کو مطمئن کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ خوف خدا، جی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ جی کپڑا پاک کرنا چاہتے ہیں، پانی دور ہے، تو پاک ہونا چاہتا ہے اور میرا نبی دور ہے۔ اگر تیرا دل نہ مانے تو میں زبردستی نہیں منواؤں گا۔ میرا اپنا علاقہ ہے، آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، میں اس جگہ پر بیٹھا ہوں، دل کے کانوں سے میری بات سن لینا، اگر پسند آئے تو دعا کر دینا، نہ پسند آئے تو کسی اور عشق والے کو دے دینا۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، بیٹھے بیٹھے میں کہتا ہوں السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب نبی پاک نے فرمایا جب قبرستان جائیں تو وہاں جا کر یہ کہیں، آپ یہاں کیوں کہہ رہے ہیں؟ گویا ثابت یہ ہوا کہ اگر سلام کرنا ہے تو قبر کے قریب جا کر سلام کرنا ہے۔ اگر سلام کرے گا میرے نبی کے حکم کے مطابق وہ تیرے سلام کو سنیں گے، جی تیرے سلام کو سنیں گے۔ اب تو مسجد میں بیٹھا ہے، قبلہ رخ ہے، سامنے کعبہ ہے، باوضو ہے، جبہ اور قبہ ہے، سب کچھ تو جانتا ہے اور کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اور میرا نبی نہیں سنتا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور رُدُّوهَا۔ اگر تجھے کوئی سلام کرے تو اس کو بہترین جواب دے، اگر بہترین جواب نہ دے سکے تو انہی لفظوں میں لوٹا دے۔ میں کہ میرے مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے سلام اس کو کیا جائے جو اس کو سنے، اس کا جواب دے۔ کہا سلام کرنا تیرا کام ہے، مصطفیٰ کو سنانا میرا کام ہے۔ کیا کرنا جی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمران نعیمی محفلیں کرواتا ہے، شاہ صاحب سے یہ بھی پوچھ لیتا کہ جب روح نکل جائے بندہ مر جاتا ہے پھر میلاد کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ میں کہا اگر تو اس کو سمجھ لیتا نا السلام علیکہ ایھا النبی، کبھی یہ سوال نہ کرتا، کبھی یہ سوال نہ کرتا۔ اور اگر
یہ سوال کیا ہے تو اس کا جواب بھی لیتے جا۔ حاضرین محترم، جب آپ سو جاتے ہیں، جب آپ نیند میں ہوتے ہیں، آپ کو کچھ پتہ ہوتا ہے؟ بولیے۔ جب آپ کو اٹھایا جاتا ہے تو آپ فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ ذرا نبی کی شان پہ غور کرنا، اپنے مقام پہ بھی غور کرنا کہ مصطفیٰ کے صدقے سے تجھے کیا ملا اور اللہ نے میرے مصطفیٰ کو کیا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک قطب ہے، غوث ہے، ولی ہے، غوث العظم ہے، سو گیا، سونے کے بعد اٹھا، غلام کو کہتا ہے فوراً بیٹا پانی لیا، میرا وضو نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، جناب علی ہے، آپ فرماتے ہیں جائیں پانی لے آئے، میرا وضو۔ میرے نبی کریم کے غلاموں، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں میں نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا، سرکار دو جہاں سوئے ہوئے ہیں، سرکار اٹھتے ہیں فوراً خادم یا میرے آقا خود اپنی جائے نماز کو بچھا کر قبلہ رخ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے حاضر ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میں چونکہ مومنوں کی ماں ہوں، میرا ثانی بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے جی، کیونکہ یا رسول اللہ میں تیرے گھر میں جو آ گئی، میرا ثانی کوئی نہیں جی، تو یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ آدمی سو جاتا ہے تو آدمی کا وضو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں آدمی کا وضو ختم ہوتا ہے، نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ وجہ کیا ہے کہ تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ اب حضرت علامہ صاحب سے پوچھئے، تشریف فرما ہے کہ حضور نے فتویٰ دے دیا کہ مومنو، جب تمہاری تمام کی نیند میری نیند جیسی نہیں تو تمہاری موت میری موت جیسی کیسے ہوگا؟ اب فقہا کیا کہتے ہیں؟ فقہا کہتے ہیں کہ موت جو ہے یہ نیند کی بہن ہے۔ کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ نیند کی بہن ہے۔ صاحب علم لوگ تشریف فرما ہیں کہ موت جو ہے یہ نیند کی بہن ہے بھائی، جب نیند عام مومن جیسی نہیں تو وصال مصطفیٰ، جہاں جبریل آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ بڑا مشتاق ہے کہ اب میرا حبیب میرے پاس آ جائے جی، تو ابھی تک موت 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 اس چکر میں پڑا ہوا ہے جی، روح نکل جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ میں کیا اس کو کہتے ہیں عادت، روح نکل جائے بندہ مر جائے، یہ ہے عادت۔ بولیے، اللہ کسی عادت کا محتاج ہے جی؟ اب حضرت علامہ سے پوچھیے، عادت یہ ہے کہ ایک ماں ہو، ایک باپ ہو، تب اولاد پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ایک ماں ایک باپ، کیا پیدا ہوتا ہے؟ بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن مجھے یہ بتا، یہ ہے عادت، اور اگر عادت یہ ہے تو پھر آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ جناب عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے؟ گویا ماننا پڑے گا کہ جب نبیوں کی بارگاہ آتی ہے تو وہاں عادتیں بدل جاتی ہیں، جہاں عادتیں بدل جائیں وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، وہ بارگاہ محمد مصطفیٰ ہے جی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، مومنوں کی ماں نے کیا بتایا کہ میرے مصطفیٰ جب اٹھتے ہیں تو باوضو، جی بولیے، باوضو میرے آقا ہوتے ہیں جی۔ تو یہ وضو جو ہے، حضور سو جائیں تب بھی رہتا ہے، حضور اٹھ جائیں تب بھی رہتا ہے جی۔ اور وضو کا پانی جو ہے وہ موضوع وہیں رہ گیا، وضو کا پانی کیا پینے کے قابل ہوتا ہے؟ میں ہاتھ دھو رہا ہوں، پانی گر رہا ہے نیچے، حضرت سے پوچھئے، کسی اور عالم مفتی سے پوچھئے کہ پانی جو گرتا ہے کیا وہ پینے کے قابل ہے؟ بولیے، بھائی ناراض بیٹھے ہیں، چلو اگلے سال نہ صحیح اس دفعہ تو راضی ہو جاؤ جی۔ بولیے، پانی
پانی پینے کے قابل ہوتا ہے، پانی جو ہے وہ استعمال کے قابل ہوتا ہے۔ الناس یوم الحدیبیہ، بخاری شریف دوسری جلد، حضور کے غلام حضرت جابر فرماتے ہیں حدیبیہ کا دن ہے، لوگ پیاسے ہو گئے، ہم مصطفیٰ کی جب بارگاہ میں گئے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل ہے، ایک برتن ہے چمڑے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر وضو فرما رہے ہیں، ہم سب جو ہیں حضور کی جب بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے نبی کریم پوچھتے ہیں صحابہ کیسے آنا ہوا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا ہمارا پانی لیس عندنا ماء، بخاری شریف کی روایت ہے، یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں میں کوئی مالی کو